آج ہمارے پاس ہے آکسفورڈ لرنرز ڈکشنری اور ہم نے اس میں سے کچھ بہت ہی بنیادی الفاظ نکالے ہیں۔ جی، اکثر لوگ مشکل الفاظ کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن اصل زبان تو ان چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے الفاظ میں چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، اور آکسفورڈ لرنرز ڈکشنری کی خاص بات یہی ہے نا؟ جی، یہ کوئی عام ڈکشنری نہیں ہے، اسے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کی مادری زبان انگریزی نہیں۔ اچھا، تو اس میں تعریفیں بہت سادہ ہوتی ہیں، تلفظ کو سمجھانے میں مدد دی جاتی ہے، اور سب سے اہم مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقی زندگی سے لی گئی ہوں۔ تو آج کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے، ہم کچھ الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے دیکھیں گے اور صرف ان کے معنی نہیں بلکہ ان کے تلفظ اور استعمال کو بھی گہرائی میں سمجھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لفظ ہے اے۔ اس کی دو طرح کی آوازیں ہیں، ایک بہت ہلکی سی جسے ہم کہتے ہیں اور دوسری آواز ہے اے، جو اس حرف کا نام بھی ہے۔ اور گرامر میں یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکل، اچھا، انڈیفینٹ آرٹیکل۔ اس کا کیا مطلب ہوا آسان لفظوں میں؟ یعنی غیر معین، جب آپ کسی عام چیز کی بات کر رہے ہوں، کسی خاص کی نہیں۔ جیسے ایک کرسی؟ کوئی بھی کرسی ہو سکتی ہے، بالکل اس لیے اس کا اردو ترجمہ کوئی ایک بہت مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس مثال میں ہے Would you like a drink؟ جی، کیا آپ کوئی مشروب پیئیں گے؟ یہاں کسی خاص مشروب کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے اور بھی استعمال ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جیسے جب یہ کسی پوری نسل یا قسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال ہے A dog has 4 legs۔ کتے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اوہ، تو یہاں اے ڈاگ کا مطلب کوئی ایک کتا نہیں بلکہ کتا بحیثیت ایک جانور ہے۔ بالکل، اور پھر پیشے کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہے۔ ہاں، جیسے He is a teacher۔ وہ ایک استاد ہے۔ اور ایک اور استعمال شرح یا رفتار بتانے کے لیے بھی ہے نا؟ جی بالکل، جیسے She phones her mother 3 times a week۔ وہ ہفتے میں 3 بار اپنی والدہ کو فون کرتی ہے۔ یہاں a week کا مطلب ہے فی ہفتہ۔ صحیح، تو دیکھیں ایک سادہ سا حرف اور کتنے الگ الگ معنی۔ یہیں پر وہ سوال آتا ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے، اے اور این کب کیا استعمال کریں؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں اصول بہت سادہ ہے، بات حرف کی نہیں آواز کی ہے۔ آواز کی؟ جی، اگر کوئی لفظ واول کی آواز سے شروع ہو تو اس سے پہلے این آئے گا، جیسے این ایپل یا این ایلیفنٹ۔ بالکل، لیکن یہاں لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ہے آور، ایچ سے شروع ہوتا ہے جو واول نہیں ہے، لیکن اس کی آواز او جیسی ہے، آور، اس لیے ہم کہتے ہیں این آور۔ اور اس کے برعکس یونیورسٹی ہے جو یو سے شروع ہوتا ہے جو کہ ایک واول ہے، مگر اس کی آواز یو جیسی ہے، یونیورسٹی، تو ہم یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اچھا، تو سارا کھیل آواز کا ہے، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ جی، بس یہ ایک اصول یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں، ابینڈن۔ جی، اس کا تلفظ ہے ابینڈن، درمیان والے حصے بین پر زور ہے۔ اور یہ ایک فعل ہے یعنی ورب۔ جی، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، لیکن یہ لیو سے زیادہ طاقتور لگتا ہے۔ بالکل، اس میں ایک ذمہ داری سے دستبردار ہونے یا بے بسی کا عنصر ہے۔ جیسے پہلی مثال ہے He abandoned his car in the snow۔ اس نے برف باری میں اپنی گاڑی چھوڑ دی، یعنی ایک مشکل حالت میں چھوڑ دی۔ جی، اور دوسری مثال کسی کام کو روکنے کے بارے میں ہے۔ When the rain started, we abandoned our game۔ جب بارش شروع ہوئی تو ہم نے اپنا کھیل چھوڑ دیا، مطلب بیچ میں ہی ترک کر دیا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلے لفظ ایبریویٹ پر۔ جی یہ بھی ایک فعل ہے۔ جی، verb، اس کا تلفظ ہے abbreviate، abbreviate۔ اور مطلب بہت سیدھا ہے، کسی لفظ کو مختصر کرنا یا مخفف بنانا۔ بالکل، مثال بھی بہت واضح ہے۔ The word telephone is often abbreviated to phone۔ لفظ ٹیلی فون کا مخفف عموماً فون کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہم ہر وقت کرتے ہیں۔ جی، اور اسی سے جڑا ہوا اگلا لفظ ہے جو ایک اسم ہے۔ Abbreviation۔ ہاں، ایبریویٹ عمل ہے اور ایبریویشن اس کا نتیجہ ہے، یہ ناؤن ہے اور اس کا تلفظ ہے ایبریویشن۔ تو جو مختصر شکل بنتی ہے وہ ایبریویشن ہے، یعنی مخفف۔ بالکل، مثال دیکھیں، ایک سوال ہے What's the abbreviation for television؟ ٹیلی ویژن کا مخفف کیا ہے؟
جو کہ ٹی وی ہے۔ یہ ورب اور ناؤن کا تعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں قابلیت کی۔ اگلا لفظ ہے ابیلٹی۔ ایبلٹی، یہ ایک اسم یعنی ناؤن ہے۔ تلفظ ہے ابلٹی، ٹی۔ اور اس کا مطلب ہے قابلیت، صلاحیت یا لیاقت۔ جی، کسی کام کو کرنے کی ذہنی یا جسمانی طاقت۔ اس کی مثال بہت اچھی ہے۔ شی ہیز دی ایبلٹی ٹو پاس دی ایگزام بٹ شی مسٹ ورک ہارڈر۔ اس میں امتحان پاس کرنے کی صلاحیت ہے لیکن اسے مزید محنت کرنی ہوگی۔ یہ صلاحیت اور کوشش کا فرق بھی بتاتی ہے۔ بالکل، اور ابیلٹی سے ہی اس کی صفت یعنی ایڈجیکٹو بنتی ہے۔ جو ہے ایبل۔ جی، ایبل، اس کا تلفظ ہے ایبل، اور اس کا استعمال اکثر بی ایبل ٹو کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو کین کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر حالات میں، لیکن بی ایبل ٹو تھوڑا زیادہ رسمی ہے اور خاص طور پر مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں کین نہیں لگ سکتا۔ اچھا، جیسے؟ مثال دیکھیں، ول یو بی ایبل ٹو کم ٹو دا پارٹی؟ کیا آپ پارٹی میں آ سکیں گے؟ یہاں آپ ول یو کین کم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اور دوسری مثال، از سائمن ایبل ٹو سوئم؟ کیا سائمن تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو ابیلٹی وہ صلاحیت ہے اور ایبل ہونا اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی حالت ہے۔ بالکل۔ بہت خوب۔ اب ایک لفظ جو سفر سے جڑا ہے، ابورڈ۔ اس کا تلفظ ہے ابورڈ، بورڈ۔ یہ ایک دلچسپ لفظ ہے کیونکہ یہ ایڈورڈ بھی ہے اور پرپوزیشن بھی۔ اچھا، تو یہ دو کام کرتا ہے۔ مطلب تو سیدھا ہے، سوار، جہاز یا گاڑی پر۔ جی، لیکن اس کے دوہرے کردار کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، آر آل دا پیسنجرز ابورڈ دا شپ؟ کیا تمام مسافر بحری جہاز پر سوار ہیں؟ یہاں ابورڈ مسافروں اور جہاز کو جوڑ رہا ہے، تو یہ پریپوزیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری مثال؟ وی وینٹ ابورڈ دا پلین، ہم ہوائی جہاز پر سوار ہوئے۔ یہاں یہ ہمارے جانے کے عمل وینٹ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جی، یہ فعل کی وضاحت کر رہا ہے، اس لیے یہاں یہ ایڈورب ہے۔ یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ اب ایک ایسا لفظ جس کا تعلق تاریخ اور قانون سے ہے، ابولش۔ واقعی یہ ایک بہت طاقتور فعل ہے۔ تلفظ ہے ابولش، ابولش۔ اور اس کا مطلب ہے قانوناً کسی چیز کو ختم کرنا۔ بالکل، اس میں ایک رسمی اور قانونی وزن ہے۔ آپ اپنی کوئی بری عادت ابولش نہیں کرتے، یہ کام حکومتیں یا ادارے کرتے ہیں۔ صحیح، جیسے اس کی تاریخی مثال ہے The Americans abolished slavery in 1863۔ امریکیوں نے 1863 میں غلامی کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اور ظاہر ہے اس فعل کا بھی ایک اسم ہوگا۔ جی ہاں، وہ ہمارا اگلا لفظ ہے، ایبولیشن۔ یہ ابولش کرنے کا عمل ہے۔ بالکل، یہ ایک ناؤن ہے اور اس کا تلفظ ہے ایبولیشن۔ تو ایبولیشن کا مطلب ہوا تنسیخ یا خاتمہ؟ جی، مثال ہے دی ایبولیشن آف ہنٹنگ، یعنی شکار کا خاتمہ۔ صحیح۔ ایبولش عمل ہے اور ایبولیشن اس عمل کا نام ہے۔ یہ جوڑوں میں الفاظ کو سمجھنا واقعی بہت مددگار ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں ایک ایسے لفظ پر جو شاید سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اتنا ہی پریشان کرنے والا بھی ہے، اباؤٹ۔ ہاں، بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے کئی چہرے ہیں۔ اس کا تلفظ ہے اباؤٹ۔ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے عام استعمال تو تقریباً کے معنی میں ہے۔ جی، جب یہ کسی عدد کے ساتھ آئے، جیسے She is about 50 years old۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال ہے۔ یا وقت کے ساتھ I arrived at about 2 o'clock۔ میں تقریباً 2 بجے پہنچا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مشہور استعمال ہے کے بارے میں۔ جی، جیسے A book about cats، یعنی بلیوں کے بارے میں ایک کتاب۔ یا We talked about the problem۔ ہم نے مسئلے کے بارے میں بات کی۔ یا یہ سوال What are you thinking about؟ آپ کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی واضح ہے، لیکن ایک استعمال جو تھوڑا کم نظر آتا ہے وہ ہے ادھر ادھر۔ ہاں، یعنی بغیر کسی خاص ترتیب کے، جیسے The children were running about in the garden۔ بچے باغ میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ یا There were books lying about on the floor۔ فرش پر کتابیں ادھر ادھر پڑھی تھیں۔ جی، اچھا، ایک اور استعمال ہے قریب ہی یا آس پاس۔ یہ دلچسپ ہے۔ جی، یہ موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔
جیسے ڈنر از اباؤٹ ریڈی، یعنی کھانا بس تیار ہے۔ یا کسی شخص کے لیے از یور مادر اباؤٹ آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو ہر۔ کیا آپ کی والدہ قریب ہی ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑا برطانوی استعمال ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم محاورہ بی اباؤٹ ٹو۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کام جو بس ہونے ہی والا ہے۔ جیسے دا فلم از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ۔ فلم بس شروع ہونے ہی والی ہے۔ جی بالکل۔ واہ، ایک لفظ اور اتنے سارے استعمال، واقعی سیاق و سباق ہی سب کچھ ہے۔ چلیں اگلا لفظ ابو۔ ٹھیک ہے، اس کا تلفظ ہے ابو۔ یہ بھی پرپوزیشن اور ایڈورب دونوں طرح کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب تو سیدھا ہے، ہائر دین، یعنی اوپر۔ جی، جیسے آئی لکڈ اپ ایٹ دا اسکائی ابو۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، یہاں یہ ایڈورب ہے۔ اور پرپوزیشن کے طور پر جب یہ کسی چیز کی نسبت سے پوزیشن بتائے، جیسے مائی بیڈ روم از ابو دا کچن۔ میرا سونے کا کمرہ باورچی خانے کے اوپر ہے۔ جی، یا دیر از اے پکچر آن دا وال ابو دا فائر پلیس۔ آتش دان کے اوپر دیوار پر ایک تصویر لگی ہوئی ہے۔ بالکل، لیکن ابو صرف جگہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ مقدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی سے زیادہ؟ جی، جیسے چلڈرن ایجڈ 5 اینڈ ابو، یعنی 5 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچے۔ اور اس کا بھی ایک محاورہ ہے ابو آل۔ یہ بہت خوبصورت محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے اہم بات یا سب سے بڑھ کر۔ اچھا، مثال دیکھیں، ہی از ہینڈسم اینڈ انٹیلیجنٹ اینڈ ابو آل ہی از کائنڈ۔ وہ خوبصورت اور ذہین ہے اور سب سے بڑھ کر وہ مہربان ہے۔ اس نے آخری خوبی کو سب سے اہم بنا دیا۔ جی بالکل، یہ آپ کی ترجیح کو ظاہر کرتا ہے۔ بہت عمدہ۔ ٹھیک ہے، آج کی ہماری فہرست کا آخری لفظ ہے ابراڈ۔ یہ لفظ بھی سفر سے متعلق ہے۔ اس کا تلفظ ہے ابراڈ، اور یہ صرف ایک ایڈورب ہے۔ اس کا مطلب ہے ملک سے باہر یا بیرون ملک۔ اس کا استعمال تو کافی سیدھا لگتا ہے۔ ہاں، یہ بہت سیدھا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی عمل کہاں ہو رہا ہے، جیسے آر یو گوئنگ ابراڈ دس سمر؟ کیا آپ اس موسم گرما میں بیرون ملک جا رہے ہیں؟ یا کسی کے رہنے کی جگہ کے بارے میں، شی لیوز ابراڈ۔ وہ بیرون ملک رہتی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ تو آج ہم نے اے سے لے کر ابراڈ تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ بظاہر سادہ الفاظ کے اندر بھی کتنی گہرائی ہوتی ہے۔ جی، خاص طور پر اے اور اباؤٹ جیسے الفاظ نے دکھایا کہ زبان کی بنیادیں سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تلفظ، گرامر اور سیاق و سواق کے ساتھ بدلتے معنی۔ بالکل، یہی 3 چیزیں مہارت کی کنجی ہیں۔